لالچ بری بلا ہے۔ ایک دفعہ 3 دوست اکٹھے سفر پر نکلے۔ تینوں پیدل سفر کر رہے تھے۔ شام سے پہلے آ کر انہیں کوئی آبادی نظر آ جاتی ہے تو وہ رات وہیں ٹھہر جاتے ہیں۔ ایک دن ویرانے میں سے گزر رہے تھے کہ وہاں انہوں نے بہت سارا سونا پڑا دیکھا۔ اتنا سونا دیکھ کر وہ خوشی سے جھومنے لگے۔ انہوں نے سارا سونا محفوظ طریقے سے گٹری میں باندھا اور گٹری ساتھ لے کر چلتے رہے۔ 2 دن اسی طرح سے سفر کرتے رہے تو انہیں ایک آبادی کے آثار نظر آئے۔ وہ آبادی کے قریب پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، ہم میں سے کوئی ایک آبادی میں جا کر کھانے پینے کا سامان لے آئے۔ ان میں اس بات کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ کھانے پینے کا سامان کون لے کر آئے۔ ہر ایک کے دل میں چور تھا۔ ہر ایک یہ سوچ رہا تھا، میں کھانے پینے کا سامان لینے گیا تو یہ دونوں سونا لے کر نہ بھاگ جائیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم تینوں اپنا اپنا نام ایک پرچی پہ لکھتے ہیں، جس کے نام کی پرچی نکلے گی وہ کھانا لینے شہر جائے گا۔ پھر ان تینوں نے پرچی کھولی، ایک کے نام کی پرچی کھولی، اسے کھانا لینے شہر بھیج دیا۔ کھانا لینے کے لیے جانے والا پورے راستے یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا میں کیا کروں کہ پورا سونا میرا ہو جائے۔ یہ سوچتے سوچتے بازار آ گیا تھا۔ پھر کھانا خریدتے وقت اس کو ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے سوچا، کیوں نہ میں اس کھانے میں زہر ملا دوں، وہ دونوں کھانا کھا کے مر جائیں گے، پھر سارا سونا میرا ہو جائے گا۔ اس نے سب سے پہلے وہاں کھانا کھایا اور باقی کھانے میں زہر ملا دیا اور پھر واپسی ساتھیوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ اتنی دیر میں وہ دونوں آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ ایک نے بولا، اگر ہم دونوں ہوتے تو سونا ہم دونوں کے آدھا آدھا حصے میں آتا۔ تو دوسرے نے بولا، ہم ایسا کیا کریں کہ سونا ہم دونوں کے حصے میں آدھا آدھا آ جائے۔ دونوں نے کچھ دیر مشورہ کیا اور فیصلہ کیا، کھانا لانے والا جیسے ہی آئے گا ہم اسے قتل کر دیں گے۔ اب وہ کھانا لانے والے کا انتظار کر رہے تھے۔ کھانا لانے والا خوش واپسی پہنچا تو دونوں نے مل کر اس کا قتل کر دیا اور پھر وہ دونوں مزے سے کھانا کھانے لگے۔ کھانے میں تو زہر ملا ہوا تھا۔ انہوں نے کھانا کھایا تو فوراً مر گئے۔ سارا سونا ایسے ہی ایسے پڑا رہ گیا۔ اس لیے کہتے ہیں، لالچ بری بلا ہے۔